سن 2019 اسلام آباد کی ایک پرہجوم سڑک شام کا وقت لوگوں کی معمول کے تعاقب میں سرگرداں زندگی کے بیچوں بیچ لمحوں میں ایک نوجوان اپنے لہو سے ایسی داستان لکھ رہا تھا جو آنے والے برسوں تک سوشل میڈیا، دینی حلقوں اور حق کی آواز بلند کرنے والوں کے دلوں میں زندہ رہنے والی تھی۔ یہ داستان تھی معروف صحافی اور بلاگر محمد بلال خان شہید رحمہ اللہ کی، ایک ایسا نوجوان کہ جس کے ہاتھ میں قلم، زبان پر نوائے حق اور امت محمدی کا درد سینے میں موجزن تھا۔ 1 جنوری 1997 گلگت بلتستان کے علاقے بیسل میں مولانا عبید اللہ عابد کے گھر آنکھیں کھولنے والا یہ بچہ ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کی پرورش انتہائی غیر معمولی ماحول میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم والدہ ماجدہ کی آغوش سے حاصل کی، جنہوں نے ابتدائی تربیت کے ساتھ ساتھ تعلق قرآن مجید سے جوڑا۔ ناظرہ قرآن کی ابتدائی تعلیم کے بعد خاندان ایبٹ آباد منتقل ہوا، جہاں جامعہ مسجد شیخ الباندی میں اس نے ناظرہ قرآن مجید اور حفظ القرآن الکریم مکمل کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ملک میں نظریاتی کشمکش شدت اختیار کر رہی تھی۔ بلال خان ابھی 9 عمر تھے کہ 2007 میں لال مسجد اسلام آباد کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے ہزاروں نوجوانوں کی طرح بلال خان کے ذہن و فکر پر بھی گہرے اثرات چھوڑے۔ اگلے ہی برس والدین کو بڑی مشکل سے راضی کر کے وہ جامعہ فریدیہ E7 اسلام آباد پہنچے تاکہ قرآن مجید کا دور مکمل کر سکیں۔ دینی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا سفر بھی جاری رکھتے ہوئے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ایبٹ آباد، جو ڈگری کالج کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، وہاں سے پری میڈیکل میں FSc مکمل کی۔ مگر بلال خان صرف کتابوں تک محدود رہنے والے طالب علم نہیں تھے۔ کالج کی زندگی میں وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتے، مباحثوں میں شریک ہوتے، نظریاتی گفتگو کرتے اور نوجوانوں کے درمیان اپنا ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ اسی سرگرم مزاجی نے انہیں عملی میدان میں بھی پہنچایا۔ 2012 سے 2014 تک وہ اہل سنت والجماعت پاکستان ایبٹ آباد کے ضلعی ترجمان کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ جوانی کے انہی برسوں میں انہوں نے تنظیمی سیاست، نظریاتی جدوجہد اور سوشل رابطوں کا نہایت قریب سے مشاہدہ کیا۔ اگرچہ 2014 میں انہوں نے تنظیمی نظم سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن اپنے عقائد اور نظریات پر آخری سانس تلک ثابت قدم رہے۔ یہ وہ دور تھا جب سوشل میڈیا پاکستان میں ایک نئی طاقت بن کر ابھر رہا تھا۔ بلال خان نے اس طاقت کو صرف تفریحی کا نہیں بلکہ نظریاتی جنگ کا میدان سمجھا، اور 2014 کے اواخر اور 2015 کے آغاز میں انہوں نے دفاع صحابہ کے معروف پلیٹ فارم وصال اردو کے ساتھ بطور اسکرپٹ رائٹر کام شروع کیا۔ ان کی تحریروں میں فقط جذبات ہی نہ تھے، بلکہ وہ درد تھا جو نوجوان نسل کو خواب غفلت سے بیدار کر رہا تھا۔ شہید محمد بلال خان کی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ صحافت اور میڈیا سے دلچسپی بڑھتی چلی گئی، اور اسی شوق نے انہیں گارڈن کالج راولپنڈی تک پہنچا دیا، جبکہ دوسری طرف ان کا دل دینی علوم کی طرف کھنچ رہا تھا، کیونکہ بلال محض ایک لکھاری یا صحافی نہیں بننا چاہتے تھے، بلکہ اہل حق کے وکیل بننے کا خواب بھی رکھتے تھے۔ اسی خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے انہوں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ اصول دین میں داخلہ لے لیا۔ بعد ازاں ان کی خواہش تھی کہ شریعہ اینڈ لاء میں تخصص حاصل کرے تاکہ قلم اور قانون دونوں میدانوں میں دین متین کا بخوبی دفاع کر سکیں۔ یونیورسٹی میں داخلے کے بعد کچھ عرصے تک وہ وصال اردو کے ساتھ منسلک رہے، لیکن پھر اپنی توجہ مکمل طور پر اپنی تعلیم پر مرکوز کر دی، اور یوں وصال اردو سے بالآخر اپنی راہیں جدا کر لیں۔ عام بات یہ تھی کہ 2014 کے بعد وہ کسی سیاسی یا مذہبی تنظیم کا حصہ نہیں رہے، مگر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس صحابہ کے مسئلے پر ان کی حساسیت کبھی کم نہ ہوئی۔ وہ ہر اس آواز کے ساتھ دیوانہ وار کھڑے ہو جاتے جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دفاع صحابہ کے لیے بلند ہوتی۔ مسلکی تفریق سے بالا تر ہو کر انہوں نے جہاں اہل حدیث ناموس صحابہ کے موقف کی حمایت کی، تو وہیں ناموس رسالت کے معاملے میں علامہ خادم حسین رضوی کی کھل کر تائید کی۔ اس کے قلم کی کاٹ غضب کی تھی، جسے حق سمجھتا حق لکھ دیا کرتا، جسے غلط سمجھتا غلط لکھ دیا کرتا۔ انجام کی فکر سے آزاد وہ شخص
قلم قبیلے سے بھی تعلق رکھتا تھا، سخنور بھی تھا، سو مدح اصحاب محمد بھی ڈنکے کی چوٹ پر کرتا تھا، منقبتی مشاعروں کا مؤسس بھی تھا تو میڈیا کے میدان کا شاہ سوار بھی تھا، گویا ہر فن مولا اور ایک ون مین آرمی کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ ناموس رسالت کا عنوان ہو یا ناموس صحابہ بل کی بازگشت، آسیہ ملونہ کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ڈاکہ زنی کرنے کی جسارت ہو یا پھر مشال خان قتل کیس، مزدوروں کے حقوق کی بات ہو یا مظلومیت کی چکی میں پستی ہوئی انسانیت، بلال خان ہر محاذ کا صف اول کا سپاہی بنتا نظر آیا۔ جس عمر میں نوجوان لیلا کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں، اس عمر میں بلال صحابہ کرام کی محبت سے سرشار، ناموس صحابہ کے لیے دیوانہ وار لوگوں کو بیدار کر رہا تھا۔ سو جہاں وہ بہت سے لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھا تو وہیں بہت سوں کو کھٹکتا بھی تھا۔ سو چشم فلک کو 16 جون 2019 کا دن بھی دیکھنا تھا کہ اس خوب رو نوجوان کو شہر اقتدار میں، ایوان اقتدار میں سوئے ہوئے حکمرانوں کی ناک کے نیچے شہید کر دیا گیا۔ کیوں ایک نوجوان جو خواب دیکھتا بھی تھا اور پھر شرمندہ تعبیر بھی کرتا تھا، اس کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبا دیا گیا۔ جب اس شخص کو بے دردی سے ظالموں نے خنجروں کے وار سے شہید کیا تو شاید یہ سوچا تھا کہ اس کی آواز دب جائے گی، مگر آج ہر طرف صحابہ کی عظمت کے قصیدے گائے جا رہے ہیں تو ان میں بلال خان شہید رحمہ اللہ کا خون نظر آتا ہے، جس نے خون جگر دے کے رخ برگ گلاب نکھارا اور مقدسات اسلام کے لیے تن من دھن کی بازی لگا کر جان آفرین کے سپرد کر دی۔